السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض۔ وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدی ان تمسکتم کتاب اللہ و سنتی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، اللہ کا ہم سب شکر ادا کریں۔ ایک طویل عرصے کے بعد پھر سے دینی مجلسوں کی اور اس کی انعقاد کی اللہ تعالیٰ نے پھر سے توفیق دی ہے۔ اصل میں اللہ کا ایک نظام ہے، جب اللہ کی نعمت کی ناقدری ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت کو روک لیتے ہیں۔ اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے ابھی ہمارے دو نعت خواہوں نے، اللہ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، میں جو مضمون ذہن میں لے کر آیا، ان کے نعتوں کی وجہ سے ہم پہنچ گئے مدینہ اور مکے کی سیر کرنے لگے، ادھر پورا مضمون ہمارا ذہن سے نکل گیا۔ اللہ اور اس کے رسول کی گھر کی کشش ہی ایسی ہے، جو ایک مرتبہ وہاں جاتا ہے تو کعبے پر نظر پڑنے کے بعد دل میں جو ہوپ اڑتی ہے وہ یہ اڑتی ہے، اللہ میں کتنی دیر کر دیا یہاں آنے میں۔ اللہ سب کو وہاں کا دیدار نصیب کرے، بار بار نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا آسان کر دیا تھا، 60-70 ہزار روپیے میں آدمی اللہ کے گھر کی حاضری دے سکتا تھا۔ کیا بھائی دے سکتا تھا؟ 60-70 ہزار میں عمرہ ہو رہا تھا۔ لیکن یہ گندی آنکھوں نے وہ منظر بھی دیکھا، ایسے مقدس دربار میں جا کر جہاں جبرائیل بھی آتے ہوئے تھراتے ہیں، اس اللہ کے نظروں کے سامنے پہنچ کر بھی ہم سیلفیاں لے رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ کیا حاجی، کیا نمازی، کیا عالم، کیا جاہل، کیا تاجر، کیا امیر، کیا غریب، ارے وہاں گیا کس لیے تھا؟ آپ کو معلوم ہے طواف کی حالت میں کعبۃ اللہ کو دیکھنا نہیں ہے، طواف کے آداب میں ہے یہ۔ سامنے ادھر سے چل رہا ہے تو نظر ادھر رکھ، کعبۃ اللہ یہاں ہے، اس کے باوجود طواف کرنے کی حالت میں کعبۃ اللہ کے اوپر نظر نہیں ڈالنا۔ اور ہم کیا کر رہے تھے؟
کعبے کے لیے تو اتنے لاکھوں کا خرچہ کر کے وہاں گئے، اللہ کے دامن میں پہنچ گئے، لیکن حکم ہے خبردار کعبے کو دیکھے بغیر طواف کر۔ لیکن ہم کیا کر رہے تھے؟ عین عبادت کے وقت میں سیلفیاں لے رہے تھے سرکار کے روضے پر، تو آدمی جاتے ہوئے کپ کپاتا ہے کہ وہ دربار ہے جہاں روزانہ 70,000 فرشتے حضرت جبرائیل کے ساتھ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے آج بھی آتے ہیں، مگر وہاں جا کر بھی ہم نے وہ بدتمیزی نہیں چھوڑی، وہ گناہ کے کام نہیں چھوڑے۔ یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری نے تو کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے روک لگا دی، جاؤ، جب نہ میرے گھر کا کوئی پاس و لحاظ ہے نہ میرے حبیب کے گھر کا پاس و لحاظ ہے، یہ گھر تو وہ ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم، یہاں آواز زور سے بھی کرو گے تمہارے زندگی بھر کے اعمال ختم کر لیے جائیں گے۔ یہ وہ دربار تھا، اس دربار میں جا کر بھی ہم نے ناقدری کی، اللہ نے روک لگا دی، اور اس کے بدلے میں اس سے جڑی ہوئی جتنی مسجدیں تھیں سب مسجدوں کو بھی بند کر دیا۔ تڑپو بیٹے تم لوگ، اب جب تم کو آزادی تھی تو ناقدری کر رہے تھے، اذاں ہو رہی چوکٹ جی صاحب چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے، موزن کی جی صاحب غیبت کر رہے تھے، وہ زور سے چیختا، میں زور سے لگاتا، کمیٹی والوں کو سنا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا نعمت کی ناقدری ہے، مسجدوں کو بند کرا دیا۔ رمضان کا موقع آیا، کتنے لوگ تڑپے قرآن سننے کے لیے، جو لوگ جمعہ کو بھی نہیں آتے وہ لوگ بھی پریشان تھے، بول صاحب رمضان آیا قرآن کیسا سننا، تو سال بھر میں نہیں آتا نعرے نیام، مگر اب اندر سے دل تڑپ رہا بول صاحب قرآن سننا، بول کو مسجد تک آ رہا تھا واپس جا رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ اللہ فرمائے تڑپ نا قدرہ ہے نا قدرہ، جب میں نے آزادی سے دروازے کھلے رکھے تو تو نے حریص کی بھٹیوں کو آزاد کیا، یہ سب آزادی سے حریص کھاتا پھر رہا تھا، تراویح کی ناقدری کر رہا تھا، تو میرے در میں آنے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ نے رمضان میں بھی اپنے دروازے وہاں کے بھی بند کرا دیا، یہاں کے بھی بند کرا دیا، اور کہہ دیا تمہاری انگھیٹیاں سرد ہو گئی ہیں، ذرا اندر سے چنگاری کو باہر نکلنے دو۔ تپا 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 کر 8 9 10 مہینوں کے بعد جب اندر سے تڑپنے لگے، پھڑکنے لگے، رونے لگے، جی صاحب مسجد کی چوکٹ کو دیکھ کو آہیں بھرنے لگے، مسجد کی اذانیں سن سن کے بے چین و بے قرار ہونے لگے، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، کیونکہ اللہ کا اصول ہے اللہ صرف بہانہ دیکھتے ہیں، جہاں بندہ رو نہیں سکتا رونے کی صورت بھی بنا لیا تو اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ بندے 9 10 مہینوں کی سزا بس ہو گئی، اب آ جا، اس لیے ہم پر شکر واجب ہے کہ نہیں ہے؟ ارے کرکٹ کے مسلمانوں کو کیا کھانا وانا کھلا کے بٹھائیں کیسا؟ ارے اللہ کا شکر واجب ہے نہیں ہے؟ اس لیے اللہ کا اعلان ہے لئن شکرتم لأزیدنکم۔ ابھی اندر کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب بول رہے تھے مل صاحب ہندوستان سے کب عمرے کو جانے کی توفیق ہوتی، کب دروازہ کھلتا نہیں معلوم، مطلب کہ ابھی تڑپ رہی ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں پہلے چھوٹے چھوٹوں کو کھولتا ہوں، اگر قدر کرے تو وہ بڑے کو بھی کھولتا ہوں، اور اگر یا ناقدری کرے تو وہ تو بدیز رہے گا۔ کیا ناقدری کریں گے قدردانی کریں گے؟ ارے زور سے بولو، قدردانی کریں گے، اس لیے شکر ادا کرو۔ شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ الحمدللہ کہنا، بس الحمدللہ، یہ شکر کا ایک ادنا درجہ، اور شکر کا اعلیٰ درجہ ہے نماز پڑھنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات نماز پڑھتے تھے، آپ کے پیروں میں سونن آ جاتی۔ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، صبح میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کا وہ بستر جو ٹاٹ تھا اس کو دیکھا تو وہ کچا تھا۔ ام المؤمنین
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم جو ہے اللہ کے رسول رات میں گرمی تو اتنی تھی نہیں کہ آپ کا بستر کچا ہو جائے، یہ کچا کیوں ہے؟ نبی نے فرمایا کہ آنسو تھے جو میرے اللہ کے دربار میں نے اپنی امت کے لیے رکھے تھے، نہیں میرے آنسوؤں سے تر ہوا، گرمی نہیں تھی۔ اما جان نے فرمایا کہ آپ کو اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے، آپ تو بخشے بخشائے ہیں۔ میرے نبی نے جو جواب دیا وہ جواب سنیے۔ نبی نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا اس پر شکر ادا نہ کروں کہ اللہ نے مجھے اتنا بڑا رتبہ دیا، اس کے شکرانے میں لمبی لمبی نمازیں پڑھتا۔ ادنا درجہ زبان سے کیا کہنا؟ الحمدللہ کہنا۔ اللہ تیرا شکر ہے مسجدیں کھل گئی، اور ابھی 2 مہینوں کے بعد تو پھر سے سیرن بجنے والے ہیں، اور طے کر لینا اب تک زندگی میں جتنی رمضان کی ناقدری کی اللہ اب ٹال لے گا، دیکھیں گے یہ رمضان میں بھی وہی حریص کی بھٹیوں کو اگر تم نے جیسا فوقیت دی، پھر دروازے بند کرنے میں اللہ کو دیر نہیں لگتی۔ اللہ دینا بھی جانتا ہے، لینا بھی جانتا ہے، اللہ کو دونوں طاقتیں ہیں۔ اس لیے ابھی سے ارادے کرو کہ اب جو کھل گئے، اللہ پھر وہ دن مت دکھا کہ ہم ہماری نسلوں کو یہ کیا بول سکے، اللہ کے در ہماری ناقدروں سے بند ہو گئے۔ کریں گے میں انشاءاللہ، کم سے کم الحمدللہ نغد تو بول دو۔ اگلے جو مراحل ہیں انشاءاللہ ہر ایک اپنی ذمہ داری سے کام پورا کرے۔ اللہ کا اصول ہے لا قدری کرو گے تو قرآن میں کیا کہا؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نعمت کی ناقدری کرو گے ایسی سزا دوں گا کہ جی صاحب سخت سے سخت ہو۔ میں سمجھتا ہوں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو لاک ڈاؤن کے رمضان کو دیکھا ہو اور دل میں اس کو رونا نہ آیا ہو، یا اللہ کیسے دن دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ دیکھ وہ اس کا ایمان زندہ ہے، اسی لیے تو وہ تڑپا اور بھڑکا۔ اور اگر اب بھی ہم ناقدری کریں گے تو پھر اللہ کو دروازے پہ تالا لگانے دیر نہیں لگتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی مجلسوں میں بار بار شریک ہونے اور اپنے ایمان کو تازہ کرنے اور اپنے دین سے قریب ہونے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے۔ میں اس وقت بہت اہم بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ صدر جمعیت العلماء بھی یہاں موجود ہیں، اور بہت دن سے بھی ان حالات کے اوپر ایک درد ہے دل کے اندر، وہ آپ سے شیئر کرنے اور آپ کے سامنے رکھنے اور اس کا صحیح حل تلاش کرنے کے ارادے سے میں امید کرتا ہوں کہ 10 بج رہے ہیں، 11 بجتے بجتے میں اپنی بات کو مکمل کر لوں گا۔ آپ تو الحمدللہ کچھ بہت کھائے ہوں گے، میں تو کچھ بھی نہیں کھایا، ابھی جا کے کھانا ہے میرے، تو ظاہر بات ہے کہ میری فکر تو ڈبل ہے، سنگل نہیں ہے۔ بولنے کی فکر الگ ہے، بھوک لگنے کی فکر الگ ہے، اس لیے زیادہ تو بول نہیں سکتا، لیکن جو کچھ بولوں گا آپ اگر سننے کے موقف میں ہوں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کی گفتگو مکمل کریں گے۔ سنیں گے انشاءاللہ؟ اگر کوئی آج مجھ سے سوال کرے، آپ اپنے آپ سے بھی سوال کر سکتے ہیں، اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ بے حیثیت کون سی قوم ہے؟ آج اس دنیا میں سب سے زیادہ بے حیثیت، جن کی کوئی عزت نہیں، وہ ایک ہے مسلمان۔ ان کی کوئی عزت نہیں۔ عالمی سطح پر یہ قوم کو اندر سے بھی کمزور کر دیا گیا، باہر سے بھی کمزور کرنے کے ایسے طریقے اپنائے گئے، یہ قوم ہر اعتبار سے نچلی گئی۔ املی کو نچڑتے دیکھے کبھی تو بھی؟ بیگم کا جانے ڈر ہوتا، پیسے لے کو کر کو لا لیا سو بیگم کا کٹ جائے گا۔ املی کو جو نچڑتے نا تو وہ آخری قطرے تک اس کو نچڑ دیتے۔ اس امت کو اس وقت میں اندر سے باہر سے ایسے نچوڑ لیا گیا، ان کی عزت، ان کی رفعت، ان کی بلندی سب ختم۔ ہمارا اپنا ماضی یاد کرو، ایک دور تھا مسلمان کے نام سے وقت کے بادشاہ کانپتے تھے،
قیصر و کسریٰ کو دیکھا اپنے مسند پہ بیٹھتے تو جہاں عمر کا نام آ جاتا کھسک کے نیچے بیٹھ جاتے. لوگ کہتے کہ عمر آئے نہیں، کہتے کہ ان کا نام ہی کافی ہے، ان کا آنا تو دور کی بات ہے. روم کے بادشاہ کو دیکھا بستر پہ سوتا ہے اڑ جاتا ہے، تھوڑی دیر پہ سوتا ہے اڑتا ہے. خادموں نے پوچھا کہ کیا پریشانی ہے؟ کہا سنا ہے کہ عمر ادھر آ رہے ہیں، سنا ہے عمر ادھر آ رہے ہیں. میلوں دور ہیں، سینکڑوں میلوں دور، لیکن ہیبت ایسی بیٹھی ہوئی ہے کہ جیسا بستر پر وقت کا بادشاہ سو رہا ہے، ہیبت میں نیند اس کی اٹھ رہی ہے، نیند نہیں لگ رہی ہے. ہمارا وہ ماضی تھا. اور آج حال یہ ہو گیا، ہمارا موجودہ جو حال ہے، ہم ہر طرف سے نچوڑ گئے، ہر طرف سے کمزور ہو گئے. ہمارے خون کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ہماری آبرو نہیں ہے، ہماری عزتیں نہیں ہیں. ہمارا خون پانی سے زیادہ سستا ہو گیا. ہماری عزتیں اور آبرو 10 پیسے کی حیثیت بھی نہیں ہے. چاروں طرف سے ہماری عزتیں پامال ہو رہی ہیں. ہمارے خون کو جیسا پانی سے بدتر انداز میں بہایا جا رہا ہے. سوال یہ ہے، جس قوم سے روم اور ایران کے بادشاہ کانپتے تھے، آج اس قوم کی یہ پوزیشن کیوں ہوئی؟ آخر یہ پوزیشن میں یوں آئے کیسے؟ کیا فرق ہو گیا؟ کیا تبدیلی آ گئی؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جن چیزوں کے چھوڑنے کی وجہ سے ہمارا رعب، ہمارا ایمانی جلال، یہ سب ہماری عظمتیں، ہماری عزتیں، یہ سب کچھ ختم ہو گئی اور ہم ایک لاشا بن کے اس وقت میں زندگی گزار رہے ہیں. کوئی ادھر سے تھپڑ مار رہا، کوئی ادھر سے تھپڑ مار رہا، کوئی ادھر سے لات مار رہا، کوئی ادھر سے لات مار رہا، کوئی قانون کی شکنجوں میں کس رہا ہے تو کوئی کسی اور کے اندر کس رہا ہے، اور ہم کسے چلے جا رہے ہیں. آخر یہ نوبت کیوں آئی؟ کبھی ہم نے غور کیا اس کے اوپر؟ اگر اب تک نہیں کیا ہے تو اب کیجئے. یہ وقت سونے کا نہیں ہے، یہ وقت جاگنے کا ہے. یہ وقت جیسا جو ہے فکر مندی کا ہے. اگر اس وقت میں ہم نے آج اگر فکر نہیں کی، یاد رکھنا لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی، اگلی آنے والی ہماری نسلیں ہم کو معاف نہیں کریں گی. ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی. آج ہم یہاں کم سے کم اللہ اور اس کے رسول کی عظمت اور محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں، جی رہے ہیں. جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے بڑوں کی محنتیں ہیں. اگر وہ ہمارے ماں باپ بڑے ہماری دین کی فکر نہ کرتے، آج ہم یہاں نہ ہوتے. اور اگر ہم نے آج فکر نہیں کی، ہماری نسلیں آئندہ ان کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں رہے گی. جبکہ قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہاری آخری ہچکی آئے تو اسلام کی حالت میں آنا، ورنہ تیری موت بدتر ہے. تیری ہچکی آخری نکلے تو ایمان کی دولت کے ساتھ نکلنا. یہ قرآن نے کہا، ہم سے مطالبہ کیا. وَلَا تَمُوتُنَّ حاضر کا صیغہ ہے، غائب کا نہیں ہے. سامنے والے کو بولنے کے لیے تا استعمال ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ صاف اور قیامت تک آنے والے لوگوں سے فرما لا تموتن الا وانتم مسلمون. تمہاری موت آئے تو آخری ہچکی آئے، سانس اکھڑے تو ایمان کی حالت میں آئے. آج یہ فکر لے کر بیٹھنا ہے، اور اسی فکر کا حل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہمارا ماضی تھا عظیم الشان، اب ہمارا حال یہ ہے. اب آئندہ جو ہمارے بچوں کا مستقبل ہوگا وہ کیا ہے، اس کی فکر ہم کو کرنا ہے. بزرگوں اور دوستوں، کچھ باتیں سچی ہوتی ہیں لیکن کڑوی ہوتی ہیں. کچھ باتیں سچی ہوتی ہیں لیکن کڑوی ہوتی ہیں، اور جب تک کڑوی دوا اندر اتاری نہ جائے علاج مشکل سے مشکل تر ہو جاتا ہے. چاہے وہ ہمارے مزاج کے موافق ہو، چاہے وہ ہمارے مزاج کے موافق نہ ہو،
تب بھی قبول کرنا ہم سے جو کمزوریاں ہوئی۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو شان، شوکت، عظمت تھی، اسی ملک میں 800 سال تک تو ہم نے حکومت کیا۔ یہ ہمارا اپنے آباء و اجداد کا حکومت کردہ یہ صاحب جو ملک ہے، کیا شان، کیا کر و فر، کیسی جی صاحب جو ہے ان کی آمد و رفت، ان کے زندگی گزارنے کا کیا طریقہ۔ یہاں سے حیدرآباد تک جاؤ، کتنی جگہ آپ کو سرائے آپ کو ملیں گی، کتنی مسجدیں ملیں گی، جہاں نماز کا وقت آ گیا وہاں مسجد ہی نہیں، مسجد کے ساتھ سرا بھی بنا دی۔ کیا عالی شان زندگی ان لوگوں نے گزاری ہوگی۔ لیکن جس ملک میں ہم حاکم تھے اس ملک میں محکوم نہیں، بلکہ جی صاحب جو ہے بدتر زندگی ہم گزارنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ جانوروں کی تو کوئی قدر ہے، اس کے گوبر کی قدر ہے، اگر قدر نہیں ہے تو مسلمان تیرے خون کی قدر نہیں۔ پیشاب کی قیمت لگ گئی، اب اس کا ریٹ لگ گیا، اس کی قیمت لگ گئی، اس کی بولی لگ گئی، اور تیرے خون کی اس پیشاب کی بھی قیمت باقی نہیں رہی۔ مجھے معاف کیجئے یہ کڑوے الفاظ ہیں۔ سوال یہ ہے، واقعی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پوزیشن اس وقت میں پوری قوموں میں، اگر کسی قوم کے اندر کچھ بھی ہو جاتا ہے پوری دنیا چیخ پڑتی ہے، جتنے حقوق انسانی کے کام کرنے والی تنظیمیں ہیں سب چیخ پڑتی ہیں کہ اس قوم کے اوپر ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس قوم کے اوپر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن اوپر سے لے کر نیچے تک آپ دیکھیے کون سا ملک ہے جس کے اندر یہ قوم مظلوم بن کے زندگی گزار رہی ہے۔ ان کو جی صاحب ہر اعتبار سے، ہر سہولت سے ان کو محروم کر دیا جا رہا ہے، لیکن کوئی ایک تنظیم ہے جو اس کے اوپر آواز اٹھا رہی ہو۔ اوپر والا جب ناراض ہے کوئی بھی آواز نہیں اٹھائے گا، ادھر سے دروازہ بند ہے۔ یہ اللہ کے ناراضگی کی علامت ہے۔ کیا فرمایا؟ ایک وقت آئے گا، میرے نبی کا فرمان تو اتنا جیسا سچا پکا ہے، آسمان اور زمین اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں، نبی کا فرمایا ہوا کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے 1400 سال پہلے کہا تھا ایک وقت آئے گا اس امت کے اوپر، یوشک الامم ان تداعی علیکم، کہ تمہارے اوپر جیسا تمہارے خلاف میں پوری دنیا کی قومیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کہ بھوکے جس صاحب دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، وہ بلا بلا کر جس صاحب جو ہے ان کو جمع کیا جائے گا، ہماری بے خونی کے لیے، ہماری کمر توڑنے کے لیے، ہماری آبرو کو پامال کرنے کے لیے اس طریقے سے بلایا جائے گا۔ آپ دیکھ لو سب لوگ متحد ہو کر اس امت کی شان، اس امت کی آن، اس امت کی عزت کو ملیا میٹ کر رہا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عظمت رفتہ پھر سے بحال ہو جائے، ہمارا خون پھر سے وہ پوزیشن پہ آ جائے، ہمارا مقام پھر سے لوگوں کی نظروں میں آ جائے، تو ہم لوگوں کو عالم اسباب میں ہوتے ہوئے اللہ کے نصرت کے، اللہ کی مدد حاصل کرنے کے مستحق ثابت کرنا لازمی ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو وہ صفات اپنے اندر پیدا کر کے، وہ عادتیں اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے جس کو دیکھ کر اللہ کی نصرت آتی ہے، اس کے بغیر ہم یہ صاحب اس دنیا میں عزت کے ساتھ رہ نہیں سکتے۔ اللہ کی مدد کب آئے گی بھائی؟ اللہ کی مدد آنے کے لیے شرطیں ہیں۔ اللہ کی مدد آنے کے لیے کیا ہیں؟ شرطیں ہیں۔ خطبے میں نے جو 3 آیتیں پڑھی، مفتیان کرام موجود ہیں، تینوں آیتوں میں اللہ نے اپنی نصرت دینے اور مدد کرنے کے لیے شرائط ذکر کر دیا۔ میں وہ آیتیں پھر پڑھتا ہوں، آپ سنیے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، گھبراؤ نہیں، حالات سے مایوس مت ہو،
لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، اگر تم عزت چاہتے ہو، اگر تم ایمانی دبدبا چاہتے ہو، اگر تم اسلامی شان و شوکت دیکھنا چاہتے ہو، وانتم الاعلون، تمہارے خون کی قیمت، تمہاری عزتوں کی قیمت، تمہارے مال کی قیمت اگر تم دنیا والوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتے ہو، وانتم الاعلون، شرط ہے ان، حرف شرط، کنتم، ان کنتم، شرط ہے، جب تک یہ شرط پوری نہیں کرو گے تمہارے لیے عزت کے کوئی فیصلے نہیں ہیں۔ قرآن کو ہم نے پڑھا کہاں؟ اس کو تو بس برکت کا خزانہ بنا کے رکھا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ عزت تم کو ملے گی کب؟ ایک شرط پر، جبکہ تمہارا ایمان مضبوط ہو، تمہارا ایمان جیسا پختہ ہو، تب جا کر تمہارے لیے اللہ کی مدد آئے گی۔ اس آیت کی روشنی میں اللہ کی مدد حاصل کرنے کی پہلی شرط بتائی گئی، وہ ہے ایمان پختہ ہونا۔ کیا پختہ ہونا بھائی؟ ذرا زور سے بولیے، کیا ہونا؟ ایمان پختہ ہونا۔ اگر ایمان ہمارا کمزور ہے، اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت نہیں آئے گی۔ آج ہمارے اندر جو ایمان کی کمزوری آئی، جہاں کوئی نوکری کا جھانسا دیا، جہاں کوئی رشتے کا جھانسا دیا، جہاں کوئی کاروبار کا جھانسا دیا، ہم قادیانی بننے دیر نہیں، عیسائیت قبول کرنے دیر نہیں، جی صاحب غیروں کے پاس جانے دیر نہیں، ادھر کچھ مفاد سامنے نظر آ گیا، ہم ایمان کو سلام کر کے آگے جانے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے منظر دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ پڑھے لکھے لوگوں کا بھی وہی حال ہے، بے پڑھے لکھے لوگوں کا بھی وہی حال ہے۔ ارے ہمارا ایمان تو اتنا مضبوط ہونا چاہیے تھا، پہاڑ آ کر ٹکرا جاتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن ایمان پہ جمے رہنا چاہیے تھا۔ صحابہ کرام کے اوپر ایسے مخالف ہوائیں چلی، ایسی ایذا رسانیاں ہوئی، ایسے حالات آئے، آپ کو ستانے والے تو تھک گئے، لیکن صحابہ کرام اپنے موقف کو بدلا تک نہیں۔ مرد کی مثال دوں تو شاید آپ حضرات بولیں گے مرد ہے ذرا مضبوط رہتا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھی عورت، 70 سال کی بوڑھی عورت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی۔ ابو جہل نے کہا کہ سنا ہے کہ تو نے ایمان قبول کیا، کہا کہ ہاں، پکڑا سر کے بالوں کو اور پانی کے اندر ڈبا دیا، غوطہ دیا، اور کہا کہ بوڑھی اپنے بڑھاپے پہ ترس کھا، بول ایک مرتبہ تو نے محمد کے مذہب کو قبول نہیں کیا۔ ڈبکی لگاتا اور جب بے دم ہونے نظر آتی اوپر اٹھاتا۔ حضرت سمیہ کہتی تو ڈبکی دیتے دیتے تھک جائے گا، لیکن سمیہ کبھی یہ کام نہیں کر سکتی۔ اور سن ابو جہل، مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، لیکن سمیہ کا ایمان ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان کی مضبوطی تھی۔ اللہ معاف کرے، آج ہماری بچیاں ذرا شادی کے مسئلے کو لے کر کیا تاخیر ہو رہی ہے، یہ بڑوں کی غلطی ہے۔ یہ وقت پر شادیاں نہیں کرنا یہ بڑوں کی غلطیاں ہیں۔ بھوک جب لگ رہی ہے کھانا دینے تیار نہیں ہے، بولے کہ ابھی ذرا ٹھہرو، ابھی ذرا ٹھہرو۔ ارے بھوک مرنے کے بعد بریانی کھلائے تو بھی فائدہ کیا ہے؟ جس عمر میں ان کا جو تقاضا ہے وہ عمر میں ان کو پورا کرنا ہے۔ ہم نے جی سب خواہ مخواہ کے ڈبل ایم فل کر رہا، ڈبل بی ایس سی کر رہا، ڈبل فلاں کر رہا، فلاں کر رہا، فلاں کر رہا، ان کی عمریں 25 سے لے کر 30 سال تک چلی جا رہی ہیں۔ ایسے ماحول میں یہ لوگ اپنے ایمان کو کیسے بچائیں گے؟ وہ غیروں کی بستروں کو گرم کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری بچیاں جو کلمے والی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، کلمے والے گھرانے میں جی صاحب زندگی گزاری، بچپنا، لڑکپن، جوانی کلمے والے ماحول میں رہے، لیکن وہ آج غیروں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں۔ بابا پیٹ میں منڈی ڈال کر رو رہا ہے، بیٹی میری عزت کا خیال کر، میرے گھر جی صاحب گھرانے کا خیال کر، لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ نوبت کیوں پہنچی؟ کیا ایک ایمان میں اتنی کمزوری آ گئی؟ 4 دن یہ صاحب صبر نہیں کر سکتے؟ میرے نبی نے فرمایا
فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے تو روزے کا اہتمام کر. یہ روزے کا اہتمام تیرے لیے یہ صاحب جو ہے بہت بڑا سہارا بنے گا. آپ بتائیے کیا ہو رہا ہے؟ ایمان ہمارا کہاں مضبوط ہے؟ ایمان کے اندر اتنی کمزوری آ گئی. کتنے فتنے ہیں صاحب. فیاضیت کا فتنہ آیا، شکیلیت کا. ابھی میں گزشتہ بسوا کلیان کے سفر پہ تھا. آپ نے بھی وہ یوٹیوب پہ بھی تقریر ہے، آپ نے سنا ہوگا. وہاں ختم نبوت کی طرف سے انعامی مقابلہ مسابقہ رکھا گیا. میں خود پہنچا انعامات کی مجلس کے اندر. آپ یقین نہیں کریں گے، ایسے گھر کی بچیاں جو 12ویں پڑھ چکی، کالج پڑھ چکی، وہ بچیاں، حالانکہ ان کو سوال بھی دیا گیا تھا، جواب بھی دیا گیا تھا، کوشچن بھی تھا، آنسر بھی تھا، 2 یاد کرنا، خالی لکھنا تھا. اس کا اگر خالی کوشچن دے دیتے، آنسر نہیں دیتے تو بول سکتے کہ بھئی بچے ہیں، بھول گئے، ہو گیا کچھ تو بول. لیکن جب آنسر بھی ہے اور کوشچن بھی ہے تو آپ کو لکھنا کیا، جو ہے وہ لکھنا چاہیے تھا. سوال کیا تھا؟ عمدن سوال بنایا گیا تھا. سوال یہ تھا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتے ہیں کیا؟ یہ سوال تھا، عمدن لکھا تھا اس سوال میں، اور جواب بھی لکھا تھا اس کے نیچے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہے. لیکن حیرت ہوگی آپ کو، حیرت ہوگی سن کر آپ کو، ایک نہیں کئی بچیاں جواب کیا لکھی ہیں؟ جو جواب دیا گیا تھا وہ جواب چھوڑ کر یہ لکھی ہے، نبی تو نہیں آ سکتے، البتہ رسول آ سکتے ہیں. نبی تو نہیں آ سکتے، ارے بولو، جبکہ ہمارے پیغمبر نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں. آپ آخری نبی بھی ہیں اور آپ آخری رسول بھی ہیں. لیکن ہمارے گھرانے کی بچیاں یہ لکھ رہی ہیں کہ آپ کے بعد نبی تو نہیں آئیں گے، رسول آئیں گے. ایمان کہاں رہا؟ آپ بولیے. ہم کہیں تو کڑوا نظر آئے، آپ بولیے کیا ایمان ہے، کتنا مضبوط اور کتنا پختہ ہے. ہمارے ایمان میں کیسی کمزوری آ رہی ہے، ہم نے ذرا اس کا احساس نہیں کیا. حیدرآباد سے فتنہ اٹھا فیاضیت کا، کتنے گھرانے اس کے اندر ملوث ہو گئے عملیات کی چکر میں. ایک بات یاد رکھنا، جو آدمی اپنے کام سے اللہ سے جوڑتا ہے، میری اردو سمجھ میں آ رہی؟ جو آدمی اپنے بات سے، اپنے کام سے ہم کو کس سے جوڑتا ہے؟ اللہ سے جوڑتا ہے. وہ کامل ہے، اللہ کا ولی ہے، کامل ہے، وہ اللہ کا ولی ہے. وہ اس کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے. جس کے پاس بیٹھنے سے اس کا تعلق کس سے جڑے؟ اور جس کی بات سے، جس کے کام سے اللہ سے نہیں جڑتا، اس کی بات اپنی ذات سے جوڑتا ہے، تو یہ کامل نہیں ہے، عامل تو ہو سکتا ہے. عامل وہ تو سمجھ آ گیا کس کو بولتے ہیں؟ نیمبوا ناریلا. عامل تو ہو سکتا ہے، کامل نہیں ہو سکتا. کاملین کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا، نئے کے ساتھ، عاملین کے ساتھ. سوچو میرا ہم کیا کیا کر رہے ہیں. ہمارا ایمان، بلی سامنے سے آ گئی، ایمان. کام کرنا، دکان کھولتے کو چھینکیا، دلندر اب بھی چھینکیا. دیکھو ایسے وقت میں کہہ دے چھینکنے کا، میں ابھی خفل میں کنجی رکھ رہا ہوں، چھینک رہا دلندر. کیا ہوتا کی کیا نہیں کی. بیوہ سامنے آ گئی، یہ منحوس. اب بھی سانا میں نکلتے وقت میں یہ دلندر کی صورت دیکھا تو میرے زندگی میں کیا خوشی آتی. بیوہ کا چہرہ دیکھے، جیسا برکت ختم ہونے کا تصور، چھینکے، کیا ہوتا کی کیا نہیں کی، کہاں کی 7:30 آتی کی کیا نہیں کی. تیرا ایمان چھینک پہ ہے. ارے چھینک کو تو رحمت کہا گیا، رحمت. تیلگو آتی نا؟ ارے تیلگو آتی نہیں آتی؟ کاروبار کے واسطے تیلگو دوسرے برادران وطن کے ساتھ رہتے نا جی، ان لوگوں بھی چھینکتی. چھینکے تو کیا بولتی؟ سچم بولتی. میں پیور تیلگو کا ہوں بھائی، تلنگانے کا. تم لوگ نہیں سنے تو سنو، کل صبح میں جاکو کونتی چھینکے بازو کیا بولتا ہوں. نہیں کیا بولتی؟ سچم. کیا مطلب ہے سچم کا مطلب؟
اب کچھ تو بھی اچھا ہی چھوٹے جیسا دکھتا ہے. ارے غیر کو ہے نارے عقیدہ. تو ورجنل اماں کے پیٹ میں پیدا ہوا نا, کلمہ پڑھنے والی اماں کے پیٹ میں, تیرا عقیدہ ایسا بودا ہو گیا. چھی کیا کہ تو دلندر چھی کیا بولے. ارے دلندر نہیں ہے, میرے نبی فرماتے ہیں چھینک اللہ کی رحمت بن کر آتی ہے. اور اونگ نماز میں کھڑے ایسے آوازہ نکال رہے, غلام علی خان کی تھومڑی شروع ہو رہی ہے. اب اگر امام صاحب پلٹ کو دیکھے نا, دوسرے دن پتہ کاڑے تھے ختم. میرے کو دیکھتا تو ہم دادا گیری کرنے والے لوگ ہیں, نماز پڑھنے تھوڑے جاتی تھی مسجد میں. اونگ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے اور چھینک اللہ کی طرف سے ہے. اس لیے چھینکنے کے بعد کیا بولتے ہیں؟ اگر وہ دلندر رہتا, اگر وہ 7.5 کی رہتی, اگر وہ گاشارم کا رہتا, الحمدللہ کہ ایک بولتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ بولتے نا. شیطان کو دیکھ کو کیا بولتا؟ لا حول ولا قوة بولتا نہیں. لیکن یہاں تو کیا ہے, یہاں یہ اللہ کی رحمت ہے. فرمایا حدیث میں آدمی جب چھینکتا ہے تو بڑی بیماری آنے کے جو جراثیم کیڑے رہتے نا, 70 بیماریوں کے جراثیم سے آدمی بچ جاتا. کتنے بیماریاں سے؟ یا ایک آیا وہ مائکروسکوپ میں نہیں دکھ رہا, چھیے تو لگتا, چھیے تو لگتا, چھینکے تو لگتا کہ تو ایسا بھاگ رہے ہیں ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. کیا وہ آج سائنس تصدیق کر ہی نہیں کر رہی؟ دگونا جرمونا جی کیا کرنا, نوز پیس لگا لے کو پھرو بول کو بولے اللہ میاں بولے پردہ کرو نہیں کہ تو کوئی بھی نہیں سنے. اب تو انہوں کیا آپا کیا آپو بھی کر رہے ہیں, یہ پاپا کو بھی لگا لے رہی, آپا بھی کر رہے سے پاپا بھی کرنا پڑ رہا. کر رہے نہیں کر رہے؟ اللہ بولا کہ چہرہ ڈھانپ کے چلو, یدنین علیہن من جلابیبہن. ملسامہ کام نہیں ہے, سورہ نور کے آیتاں پڑھ لیتے رہتے ہی. کیا کئی کو واسطے رہی ہے, کئی کو جرثومہ ہے, چھینکے تو وہ جراثیم تیرے پاس منتقل ہو جاتے ہی. سرکار 1400 سال پہلے بولے چھینک کے ذریعے سے تیرے اندر کے 70 بیماریوں کے جراثیم اللہ تعالیٰ تیرے جسم سے نکال دے رہے ہیں. جب تیرے کو 70 بیماریوں سے چھینک کے ذریعے سے نکال دیے, کیا بولنا؟ تحلو بول رہے ہیں, بولنا کی نہیں بولنا کی. بیگم نہیں سنتے, کئی ڈرتے ہیں, بولو کیا بولنا؟ الحمدللہ بولنا. سچی بولو, انہیں سچم تو بولتا ہے مگر ہم مر جائیں گے مگر الحمدللہ نہیں بولیں گے. ارے عقل سے پیدل دین کے قریب رہتا تو تیرا یہ عمل ہوتا. سوچو ذرا ایمان ہمارا کتنا وہ ہو گیا. الحمدللہ کہنا. حکمتیں علماء نے الگ الگ لکھی ہیں, لیکن حدیث کے اندر جو حکمتیں ہیں اس سے بڑی اور کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں. اللہ کی نصرت کو حاصل کرنے کا پہلا راستہ کیا ہے؟ سو گئے تم لوگ؟ ایمان کو مضبوط کرنا. ایمان کو مضبوط کرنا. ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ عقائد کی تعلیم حاصل کرو. عقائد, اللہ کے ساتھ کیا عقیدہ رکھنا, نبی کے ساتھ کیا عقیدہ رکھنا, قرآن کے ساتھ کیا عقیدہ رکھنا, قسمت کے اوپر کیسا رونا کیسا نہیں رونا. یا جس کو دیکھو سب قسمتہ پر میرا نصیبہ خراب ہے بول کو مرد بولیا, عورت بھی بولی میری قسمت دلندر قسمت ہے, انہیں بھی رو رہی انہیں بھی رو رہی. پھر قسمت اچھی ہے بول کو کون رہے بولنے والے؟ بڈھے صاحب کو بولو میری قسمت میں یہ لکھو ہے درداں کھینچاٹا ہو جائے. جوان کو بولے تو بی اے پڑھ کو بھی جی صاحب چپنا رگڑانا ہے میرے قسمت میں بولیا. جی صاحب وہ انہیں بھی ویسے بولیا, آخر قسمت اچھی ہے بول کو کون بولنا ہے؟ والقدر خیرہ. بچپنے میں ایمان مفصل یاد کرے نا. ارے ایمان مفصل یاد کرے نہیں کرے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. اس کے بعد کیا ہے؟ وہ مول صاحب پڑھے تو یہ مول صاحب میں پڑھ لیے, پیپرمنٹ لے لیے, ہو گیا. ہاں آپ کا پڑھ کو فائدہ کیا؟ والقدر خیرہ وشرہ. تقدیر, اس
اس کے اچھے اور اس کے برے ہونے، اس کے مزاج کے موافق ہونے، مزاج کے خلاف ہونے، ہر دو پر ایمان لاتا ہوں. چاہے وہ میرے موافق ہو تب بھی ایمان لاتا ہوں، میرے مخالف ہو تب بھی ایمان لاتا ہوں. اس کے بغیر ایمان نہیں ہے. یہاں دیکھو، میری قسمت میرا نصیبہ، میرا مقدر میرا نصیبہ، اس پتروں نے خالی. عقائد کی تعلیم کے بغیر ایمان نہیں بنتا. آج ہمارا ایمان لوگ خرید رہے ہیں پیسے دے کر، نوکریاں دے کر، شادیوں کے جھانسے دے کر. اللہ کے بندو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، عقائد کی تعلیم کو اپنے گھر کا جز بناؤ. اگر کم سے کم حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب نے اردو میں جو تعلیم الاسلام ایک کتاب ہے، 30-32 روپے میں مل جاتی ہے اردو میں تعلیم الاسلام. جی وہ کتاب دنیا کی ہر زبان میں ہے، انگلش میں، ہندی میں، گجراتی میں، اردو میں، تیلگو میں، جس زبان میں آپ چاہو اس زبان میں کتاب ملتی ہے. اس میں پورے عقیدے ایک ایمان والے کو اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے بارے میں کیا کیا عقیدہ رکھنا، پوری تفصیل اس کے اندر ہے. سوال جواب کی شکل میں کم سے کم گھر میں بیٹھ کے پڑھو تو اپنا ایمان مضبوط بناؤ. پیسوں کے اوپر اپنا ایمان مت بیچو. تو اللہ کی نصرت ہماری جو رکی ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے بھائی؟ پہلی وجہ سب سو گئے. اس کی پہلی وجہ ہے ایمان ہمارا کمزور ہو گیا. ہمارا ایمان اللہ سے ہونے کا یقین اور اتنا اعتماد ایسا مضبوط ہونا، چاہے کوئی کتنا پیشکش کر دے ہم اس کو لینے کے لیے تیار نہ ہو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے. سرکار نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا، قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا، ایمان پر باقی رہنا ایسا خطرناک ہوگا جیسے انگارے پر پیر رکھنا جتنا مشکل ہوگا، ایمان پر جمنا اتنا مشکل ہوگا. آج اہم بات بول رہا ہوں، آج ہمارے یہ فتنے تو تھے ہی ہے، لیکن اس وقت میں 2221 کی جو ایجوکیشن پالیسی تیار ہوئی اس ملک کے اندر، وہ پالیسی، وہ تعلیمی نظامی ڈھانچہ ہمارے ایمان کی خبر کھول دیا. کیا ہے اس کے اندر؟ اب تم آگے چل کر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنی اگلی جنریشن کو وابستہ رکھنا بھی چاہو تو نہیں رکھ سکتے. لے دے کے ایک طریقہ تھا، وہ طریقہ بھی ختم ہو گیا. گھروں میں تو کون اللہ رسول میں بات کرنا چاہیے؟ اب تو ایسے لاوارثوں کی زندگی گزار رہے ہیں. بستر میں بھی جورو ادھر منہ کر کو فون دیکھ لیتی ہے، مرد ادھر منہ کر کو فون دیکھ لیتا ہے. مرد رکھو بھی بیوہ ہے جی صاحب، بیوی رکھو بھی نہیں ویسی سے. اچھا برا خبریں سننے کا بیوی کا کب سنتا؟ سو کو رہے تک کہ چپڑا کے منہ سے چلے گیا بستر سے، اٹھ کو کاروبار کو جانا ہے بول کو، آنے کے بعد بھی وہی لے کو بیٹھ گیا چپ پہ. آخر اس کا اچھا تو بھی ہوں گا برا ہوں گا، تیرے دیکھ لو خاندان کو چھوڑ کو ہی نا، دکھ درد سنتا نہیں، کب سننا؟ آخر بیوی ہے نہ گھر کی نوکرانی ہے. خرید کو لا لیا، جیسا خرید کو کیا لا؟ تیرے خرید کو لا لی انہیں نہیں، تیرے خرید کو لا لی. اور حال یہ شوہر رکھ کے علاوہ جیسا بیوہ کی زندگی گزار رہے. میرے نبی نے یہ زندگی نہیں بتائی. میرے نبی نے زندگی بتائی بیوی کے خوشی اور غم دونوں میں شریک رہے. اسی لیے بولتا ہے رفیق سفر. رفیق کس کو بولتے ہیں؟ پارٹنر، رفیق سفر. اس لیے اپنے گھر میں ایمانی فضا اور ماحول کو بناؤ، اپنے ایمان کو مضبوط کرو. ایک کام اللہ کی نصرت کو جو ہے لینے کا، قرآن کی آیت میں ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ایمان مضبوط کرو گے، اللہ کا وعدہ ہے حالات اس سے بدتر آئیں گے، لیکن کچھ غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. کب؟ جبکہ ایمان تمہارا ہوگا، کوئی پریشانی کی بات نہیں. کریں گے بھائی انشاءاللہ.
دوسرا کام، دوسری وجہ اللہ کی نصرت کو حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ، یہ پورا طریقہ قرآن نے دیا، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، اس وقت قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ وعد اللہ، وعدے کا لفظ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، اللہ نے وعدہ کیا، وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا۔ ہمارا اور آپ کا وعدہ تو ڈاواڈول رہتا، بولے خود بات نکالنے بولی رہے کیا، بولے تو سب کرتے کیا، لیکن اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو ایمان والے ہیں اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا، وعملوا الصالحات، اور جو نیک کام کریں گے ان سے اللہ کا وعدہ ہے، ایمان والوں سے اور کن سے وعدہ ہے؟ نیک کام کرنے والے، یہ دونوں سے اللہ کا وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ، پارلیمنٹ کی کنجیاں تمہارے ہاتھوں میں تھما دوں گا، حکومت کے تخت و تاج تمہارے قدموں میں لا دوں گا، عزت کے تاج تمہارے سروں پہ پہنا دوں گا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا کہ تمہارے آبا و اجداد کو میں نے حکومت اور عزت اور جیسا تخت و تاج جیسے ان کو دیا تھا ویسے تم کو دوں گا۔ کس کا وعدہ ہے؟ اللہ کا وعدہ۔ تم بولو اتنے ممالک ہیں، یا ہماری جگہ دیکھ لو، کون تو بھی ایک مسلمان سی ایم بنیا جی؟ ارے بولتے رہے کیا جی؟ نہیں بن سکتے۔ اللہ فرما رہی اگر تم نے اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ، ہماری عملی پوزیشن، ہماری جیسا پریکٹیکل لائف وہ اخلاق سے اگر درست ہوگی تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تمہارے آبا و اجداد کو جیسے میں نے حکومت کے تخت و تاج دیا تھا ویسے تم کو بھی دوں گا، شرط یہ ہے کہ میری مدد ان کو ملے گی جو اپنے اعمال کو سدھار لیتے ہیں، اپنی پریکٹیکل لائف قرآن اور حدیث کی روشنی میں درست ہونا۔ ہمارے معاملات کیسے ہیں؟ سگی بہن کے پیسے دبا دے کو یا رکھ لی، یا مسجد کو آپ کو اذان دے رہے اللہ اکبر، کوس اللہ اکبر ہے رہی، سگی بہن کے پیسے دبا لیا، موذن کو دھکا دے کو اذان دے رہا، دے رہے نہیں دے رہے؟ بہن پوچھنے آئی تو اتنی لمبی داڑھی رکھو لڑتا ہے، کہاں کی رے؟ کہیں کے پیسے، کہاں کا ترکا، ابا تیرے کو شادی کر کو دے دیا نا، کچھ بھی نہیں ہے نکل جا، یہاں کو میں مسجد کی صدارت کرتا ہوں ہوتا۔ کیا امانت ہے؟ یہی ہے اللہ نے مرد کا حصہ طے نہیں کیا، بیٹے کا حصہ طے نہیں کیا، بیٹی کا حصہ بتایا، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، بیٹی کو جو ملے گا اس کا ڈبل بیٹے کو ملے گا۔ بیٹے کو کتنا ملتا یہ نہیں بولے، بیٹی کتنا مل رہا پہلے دیکھ، اس کو ملیں گا تو تیرا حصہ طے ہوتا، اس کو نہیں دیں گا تو تیرا حصہ طے نہیں ہوتا، تو جو بھی کھائے گا حرام ہے۔ حج بھی کر رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں، صدارت بھی کر رہے ہیں، عزا بھی دے رہے ہیں، موزن کو ڈھکل رہے ہیں، پہلی صف میں جگہ بھی بنا لے رہے ہیں، جس صاحب پیشانی کو جی صاحب اس کے اوپر رگڑ کو پیشانی کو اتنے موٹے موٹے جھبے کبے سوب لا لے رہے ہیں۔ ارے عقل سے پیدل نوالا صحیح کھائے گا، سجدے میں مزہ آئے گا، حرام کا کھائے گا، تیری تلاوت کعبۃ اللہ کے چھت پہ بیٹھ کو پڑھا بھی تو قبول نہیں ہے۔ کہاں ہے ہماری پریکٹیکل لائف؟ آپ بتائیے۔ حیا ایمان کا ایک جز ہے، نبی نے کیا فرمایا؟ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ہمارے اندر حیا کے اعمال کرنے کا سلیقہ نہیں، حیا کا سلیقہ نہیں، بلکہ ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا
گھر میں اگر پیجامہ ہے، گھر میں آدمی جو جی صاحب ڈریس چھوڑنے کے بعد جو نارمل کپڑے گھر میں رحمت میں پہنتا، ایک تو ہے لنگی، ہمارے علاقے میں وہی چلتی ہے، لنگی بنین کے اوپر مرد آدمی رہتا. فرما لنگی بنین پہنا اچھی بات ہے، لیکن اگر پیجامہ پہنا، پیجامے کے اوپر بنین اور پیجامہ پہن کے گھر میں نہیں پھرنا مرد آدمی، تہذیب کے اسلامی کلچر کے خلاف ہے یہ. پیجامہ نہیں، پیجامہ کہاں تک رہتا؟ کمر تک کھینچو. ارے پیجامہ لمبا کتنا رہتا جی؟ ٹخنوں تک رہتا نہیں رہتا؟ ٹخنوں تک کہیں کو نیچے بھی بولو نا، وہ کس کا ہے بول کو؟ سوائے امام صاحب کی نگرانی کے دوسرے کس کو بھی نہیں ہے. دیکھنے والے کا ٹخنوں سے نیچے رہتا، انہیں امام کتنے دیکھتے رہتا. لیکن اسلامی حکم تو کیا ہے؟ ٹخنے تک رہنا ہے نا. وہ چھوڑی آدھے آدھے چڈیاں پہن کو پھرتے ہیں گھرا میں، پھرتے ہیں نا، پھرتے ہیں. گوشت لانے جا رہی، برش ڈالنے کو، ایسا منجن لانے جا رہی، دودھ لانے جا رہی. بابا بھی مزے سے منصف کہاں ہے؟ انصاف کر رہا ہے. منصف اعتماد، پورا اعتماد ہے میرے اوپر. میرا بیٹا ہاف چڈی پہن کو بھی جیسا بیویوں بہنوں کی عزتوں کا خیال کرتا ہے، اعتماد کر رہا. سیاست سے پیپر دیکھنے سے خبر میں روشنی آتی ہے. چڈیاں پہن کو پھر رہے، گھر میں حیا ہے، گھر میں بہو ہے، داماداں آ گئی، بیٹیاں ہو گئے، پوتے نواسیاں ہو گئی، تیرے کو شرم نہیں ہے؟ کیسا پھر اماں کا منہ بھی بند ہے، بابا کا منہ بھی بند ہے. کیا ایمان کے اوپر کیسا تیز چلتی؟ 5 منٹ ہو گئے کیسا دیر سے آ گئے؟ یہ اس بار ذرا گھر میں بتا بیلن کیسا پڑتا دیکھ. پھر اس واسطے بزرگاں بولے، بڑے لوگاں سب دینا جہیز میں مگر کیا نہیں دینا، بازار سے بیلن نہیں دینا کرتا. بیلن لایا، اپنے مار دی، خود بخود انتظام کر دیا. بولے گھروں میں کچھ نہیں ہوتا. ارے گھر میں حیا کو فروغ دو. حضرت عائشہ کی خدمت میں ان کی بھانجی آئی، باریک دوپٹہ تھا، حضرت عائشہ نے دوپٹہ کھینچ کر چیر دیا، اور پھر اس کے بعد اپنے پاس سے موٹا کپڑا دے کر فرمایا بچی جب بڑی ہونے کے قریب ہو جائے تو وہ موٹا کپڑا اوڑھنا چاہیے، باریک دوپٹہ نہیں. یہ ہمارا کلچر ہے. ہمارا کلچر یہ نہیں ہے کہ بچے ہاف، اب میں کیا بولنا، بچے ہاف نہیں، بڑے لوگا مجھے معاف کرو، بڑے لوگا نانا بن گئی، دادا بن گئی، ابھی کیا کیا بنتے ہیں بڑی عمر میں، وہ سب بن گئی. مالش کرا لینا رہا تو چڈی کو پھرتے ہیں. مالش کرا لینا، جب یہاں دردا وہاں دردا، میں کیا کرتی؟ مالش کرا لے. ارے وہ عقل سے پیدل حمام میں جا کے مر رہا ہے، یا بہو بیٹیاں پھرتے ہیں گھر کے اندر، کیسا مالش کر؟ میں دادا ہوں، پوپلا بولیا میں نانا ہوں. تو نانا ہے تو اور زیادہ اہتمام کرنا تھا. جب تو خود چٹی پہ بیٹھ کو جی صاحب رگڑا لیتے رہا جی صاحب، تو پھر یہ بیٹے پوتے بطاریاں کیسا حیادار کیسا بنیں گی؟ شرم ہے تیرے کو کچھ؟ یا آیا فجر میں اذان اللہ اکبر. خیال کرو کچھ. ہمارا کلچر کیا تھا؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا کلچر تھا دوسروں کو تکلیف نہیں دینا. سن رہے میرے نوجوان؟ آج نوجوان غور سے سنو، آج نوجوان جس ڈگر پر چل رہے ہیں اس میں عافیت نہیں ہے آپ کے لیے. انجام بہت بھیانک ہے، منزل بڑی خطرناک ہے. اس راستے کو چھوڑو، اپنے زندگی کے رخ کو درست کرو. جو رخ ہم نے جیسا چوائس کیا ہے وہ رخ بڑا خطرناک ہے. کیا رخ ہے؟ لاک ڈاؤن میں تھوڑے گنتی کے 1-2 شادیاں ہوئے تھے. کتنے شادیاں ہوئے تھے؟ شادی بالکل سادی، بلائے بھی تو نہیں آ رہا تھا. کہیں بلائے کی دلیندر شادی میں اب گئے تو لگتا لکتا، پھر میرے کو کیا ہوتا کہ کہنے کی ایسا دھڑکا پڑا ہوا تھا. فون نہیں آیا تو اچھا تھا، وہ نہیں آئے بھی تو دور سے وہ گنتی کے 3-4. اس کے بعد وہی لکشمی بم کی زندگی میں ایک مرتبہ رہی، بار بار. ہاں
بار بار اما دیتے بھی نہیں، اپن جلاتے بھی نہیں. لال لکشمی بم یہاں سے وہاں تک. مسجد میں آزار رہنے دے، دے صاحب وہ کیا تو بھی رہنے دے. لگا دولہا نکلے، ہم کو کیسا معلوم ہونا ولیمے کا؟ لکشمی بم جلا کے دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ. کیا ہوا رے؟ کیا تو ہاں خان صاحب کا دولہا جا رہا، پٹیل کے گھر سے برات نکلی. قرآن کیا بول رہا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. بے موقع پیسہ استعمال کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. اللہ کی بات ہے، اللہ بڑے، اللہ کی بات بڑی. بچوں کو بول کے دیکھو، نکو جلاؤ رے. دوستاں جلا لیتے ہیں. ارے دوستوں کو بول سکتا نا، دوستاں سب مل کر آپ کو زہر ڈالتی. آج ولیمہ ہے، خوشی میں زہر پلا رہے ہیں، پیتا تب پلانے دیتے. دوستاں پلا لیتے ہیں، پلا لیتے. زہر تو کھلاتے، کیا تو کھلا. کیا ہمارا کلچر کیا ہے؟ ہماری پریکٹیکل لائف کدھر جا رہی؟ ہمارا پیسہ کہاں لگ رہا؟ یہاں سے حیدرآباد تک جاؤ، کتنی مرتبہ بولا یہ بات میں. کھڑکی کن بیٹھو، یہاں مانا کو کہاں بیٹھو؟ کھڑکی معلوم نہیں، بس کی کھڑکیاں لگے نا. بس نے تو کاری صحیح، کھڑکی کن بیٹھو. یہاں سے حیدرآباد گئے تک جتنے گاؤں میں وائن شاپاں آ رہی، ذرا دیکھتے رہنا. کیا مجمع ہے، کیا پی رہی، کیا کھا رہی. سوچو نا ہمارا پیسہ کہاں جا رہا، کہاں لگنا چاہیے تھا. آج یہ غیرت ختم ہونے کی وجہ سے ہماری مسلم بچیاں جہیز کا پیسہ نہیں ہونے کی وجہ سے ان کے بالوں میں سفیدی آ رہی ہے. کب تک وہ ہماری عزت سنبھال کر رکھیں گے؟ ارے عقل والو، عقل مندو، بچیوں کے پاس جو عصمت اور عزت ہے وہ ہماری عزت ہے. وہ ہماری عزت وہ سنبھال کے رکھیں. میرا سر کا تاج جب آئے گا اس کی عزت کی امانت میں اس کے حوالے کر دوں گے. لیکن کب تک سنبھال کے رکھے گی وہ؟ ہم خود اس کی عزت کا لحاظ نہیں کر رہے. ہمارا کلچر کیا تھا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا جیسا اسلامی تہذیب کیا تھی، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور تو اور میں کیا بتاؤں، مسجد میں بیٹھ کے وہ اگر ہمارے مدرسے کی بچی نہ ہوتی تو میں نہیں بولتا تھا، کیونکہ ہمارے مدرسے سے وابستہ تھی، اس لیے بولنا پڑ رہا. کیونکہ جتنا درد ایک باپ کو ہوتا ہے، استاد بھی باپ کے درجے میں ہے. میرے والد مرحوم فرمایا کرتے تھے آدمی کے 3 باپ ہوتے. ایک تو وہ جس سے جنم لیا، وہ سگا باپ کہلاتا. ایک وہ جو اس کو تعلیم دیا، یہ روحانی باپ کہلاتا. ایک نبی ہے جس نے اس کو کلمے کی اور ایمان کی دولت اس کو ملی، یہ بھی اس کے باپ کے درجے میں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. ازواج ماں ہے تو نبی باپ ہے. اگر یہ میرے اپنا مدرسے کا نہ ہوتا تو میں نہیں بولتا. ایک صاحب نے مجھے کلپ بھیجی، اس کے اندر گھر کے اندر منجا بولتے کیا بولتے پتہ نہیں، وہ شادی سے 2 دن 3 دن پہلے جی صاحب جو ہے کیا کرتے ہیں، ہاں یہ کر کچھ یہاں تک لائیں گے منجے، کیا منجے کرتے ہیں. ایک مانجا ہے، ایک منجا ہے. مردہ مانجا کھینچے تو عورتاں منجے کرتے ہیں. مردہ کہیں تو آگے رہنا، عورتاں کہیں پیچھے رہنا. ہمیں بھی برابر کے تمہارے. ڈی جے لگائی گھر میں، لگا کو گانا لگائی. اتنے بچے، اتنے سے بچے، عورتاں پورے گھر کے عورتاں پورے ٹھہری. وہ کشتی میں کیا لاتے نہیں معلوم، وہ تبخاں سوپ سامنے رکھو. اتنے بچوں کو وہ گانا لگا کو یہ بچے ڈانس کر رہے ہیں. جی صاحب اس کی ویڈیو نکال کے سوشل میڈیا پر وہ کیا رہتا ہو اسٹیٹس کیا آئے گی، وہ جان آتا بھی نہیں اس کے اوپر. صاحب میرے کو بتائے، بول صاحب کچھ تو بھی خیال ہے. دیکھو کیسے گھر میں کیسا کلچر ہم پیدا کر رہے ہیں. آپ بولیے، ہم تو مر جائیں گے، ہمارے بال سفید ہو گئے، بابا 50 سال کا ہو گیا،
اماں 60 سال کی ہو گئی، اب یا تب ان کا تو نمبر لگیں گا، لیکن ہم نسل کو کیا دے رہے ہیں؟ ہم اگلی نسل کو کس ڈگر پر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہم اپنی اولاد کو کیا سبق دے کے جا رہے ہیں؟ کیا سکھا کے جا رہے ہیں اپنی اولاد کو؟ کہ بیٹا یہ ہے دین، سانچ اکلاؤ، ڈی جے لگا کے ناچ کے اس کا جی سب ویڈیو بنا کے ڈالو، مہندی کرو، اس کے اوپر جی سب ڈانس گاستے بچوں کو، اپنے خاندان کے بچوں کو نچا کے ڈالو۔ رہ گئی کچھ شرم؟ رہ گئی کچھ عزت؟ اگلی نسل کو ہم کون سے ڈگر پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اللہ کی نصرت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے دوسری کیا بتائی؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، عمل صالح۔ 10 منٹ ہے، میں اپنے وعدے پہ پہنچ رہا ہوں۔ آپ گھڑی مت دیکھیے، میرے دماغ ادھر ادھر ہو جاتا، میں برابر دیکھ رہا ہوں، اتنی بڑی گھڑی لگوائی ہے، میں نے وعدہ کیا 11 بجے چھوڑ دوں گا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان، ارے بولو نا، ایمان مضبوط کرنا۔ دوسرا اپنا جو کلچر ہے وہ کلچر اسلامی عمل، ہمارے اعمال کو اعمال خیر کی رغبت رکھنا۔ دیکھو آج ہم اتنے مسجد میں اعلان کرے، جمعیت العلماء والے، مساجد کی کمیٹی کے ذمہ دار، پورے پیر آرمور کے پورے مسجدوں کے کمیٹی کے ذمہ دار اعلان کریں کہ بھئی یار جمع ہو جاؤ، سب آگے نہیں آئے۔ ہم لوگ تو اتنا یہاں آئے، کیوں آئے؟ دل میں کچھ تو عظمت ہے، اللہ کی، رسول کی، دین کی بات کی عظمت ہے۔ یہ جو ہم آئے ہمارا کمال نہیں ہے، ہمارے بڑے ہم کو سکھا کے گئے، ان بڑوں کی تربیت کی وجہ سے ہم لوگ یہاں آئے ہیں۔ لیکن ہمارے بچے کہاں ہیں؟ سچی بولو، سچی بولو، کہاں؟ آتے خود سے اب تک دکھ لیتے آ رہا ہوں، وہ گھر سے یہاں تک سب بچے چبوتروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اپنے میں مگن ہیں۔ ہماری اگلی نسل، نیو جنریشن کہاں ہے؟ اگر ہم نے آج فکر نہیں کی، ہمارے بچوں کو اس ڈگر سے نکال کر اس ڈگر پر نہیں لائے، تو پھر ہمارے بچوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ جمعہ کی کیا اہمیت ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ جی صاحب ایمان کی کیا اہمیت ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ رسول کی عظمت کیا ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایسے فرانس کے ہزاروں لوگ یہ سب تماشے کریں، ہمارے اندر ہیچ بیدار نہیں ہوگی، کیونکہ ہم کو معلوم ہی نہیں۔ اللہ کے بندو، اپنے نوجوانوں کی خبر لو، اپنے گھروں کی خبر لو، اپنا رخ درست کرو۔ اللہ کی مدد کی شرط ہے تیسری اور آخری شرط، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق وہ سچا ہونا۔ کس کے ساتھ؟ قرآن کو ہم مانتے نہیں مانتے بھائی؟ قرآن کو مانتے ہیں، اس کا ایک حرف کا بھی انکار کرنے والا کافر ہو جاتا۔ لیکن سچ بتاؤ، سچ بتاؤ، قرآن کو جس کیفیت کے ساتھ ایک ایمان والا پڑھنا چاہیے، نبی نے تو کیا فرما؟ قرآن کو پکڑنا عبادت، قرآن کا دیکھنا عبادت، قرآن کو پڑھنا عبادت، قرآن کا سننا عبادت، قرآن کا پھیلانا عبادت، قرآن کے جو بھی تم کرو گے وہ عبادت میں اور ثواب میں لکھا جائے گا۔ سمجھ کے پڑھو تب بھی ثواب، بغیر سمجھ کے پڑھو تب بھی ہر حرف پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ اور یہ قرآن کیا ہے؟ ابھی آپ نے جو ہے نعت خاں کی زبان سے سنا، جس کتاب کے ذریعے سے ہم کو انسانیت کو اخلاقیت کا درس ملا وہ مدینے میں اتری، جس پر اتری وہ بھی مدینے میں آرام کر رہے ہیں۔ حساب یہ قرآن اتنی بڑی نعمت ہمارے پاس ہے، پڑھ رہے ہوں قرآن بولنے سے قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا۔ قرآن کا حق ادا کرنے کے لیے قرآن سے سچی محبت ہونا۔ اللہ جزائے خیر دے، لاک ڈاؤن کے اندر کتنے لوگ اپنے بچوں کو حفظ میں لگا دیا، کوئی 16 پارے حفظ کر لیے، کسی کا حفظ ہی مکمل ہو گیا، کسی کا جی صاحب آدھی قرآن ہو گئی، کوئی ناظرہ شروع کر لیا، کوئی کچھ کر لیا۔ یعنی قرآن کے ساتھ ہماری سچی، حضور نے فرمایا جس کے سینے میں، سن رہے آپ لوگ، جس کے سینے میں قرآن ہوگا وہ سینہ کبھی دوزخ میں جل نہیں سکتا۔ جس کے سینے میں قرآن ہوگا
دوزخ کی آگ اس کو نہیں جلائے گی۔ اگر ہم دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں صورتیں تو یاد کر سکتے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ قُلْ هُوَ اللَّهُ وَالْعَصْرِ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ۔ ہماری نماز کو درست کرنے کے لیے کم سے کم 10 صورتیں زبانی یاد رہنا، علم ترا سے لے کے والناس تک کی 10 سوریں کم سے کم یاد رہنا۔ تراویح بھی ہم اکیلے پڑھنے کی نوبت آئی تو ہم 10 صورتیں کر کے پڑھ سکیں۔ کہ سچی بولو 55 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، اب جاتی کی تب جاتی کی نہیں مانو، بلکہ اب تو ایسا نکل جا رہے ہیں، صابن ہاتھ میں سے پھسلتا نہیں ویسا پھسل جا رہے ہیں۔ آپ کے مولانا ولی اللہ صاحب اس علاقے کے اتنے بڑے عالم دین، کیسا منٹوں میں ہاتھ سے نکل گئے پتہ بھی نہیں چلا۔ میں نے عبدالرحمن کو فون کر کے 2-3 مرتبہ کہا کہ جاؤ مولانا دواخانے میں ہے، مل کے آؤ، اگر مل گئے تو میرا سلام پہنچاؤ۔ دیکھ بیچارہ فون کیا، کہا کہ بول صاحب میں مغرب میں گیا، ملنے ہی والا تھا، اس سے پہلے یہ اطلاع ملی کہ جی صاحب آپ کی روح پرواز کر گئے۔ کتنے لوگ تھے ڈاک ڈون میں، فٹافٹ نکل گئے۔ اللہ نے ہم کو موقع دیا، کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے؟ گھر میں قرآن کی تعلیم کا نصب خود بھی پڑھنا ہے، دوسروں کو سکھانا بھی۔ اس کا ہر حرف ہم کو دوزخ سے بچانے والا ہے، اور اس کی ہر آیت پر عمل اللہ کے قرب دلانے والا، اللہ کی نصرت کو دلانے والا۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ پہلا کام، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ایمان کے ماحول میں بیٹھو، ایمان کی مجلسوں میں بیٹھو، جہاں دین کی بات ہو جائے اپنی ضرورت سمجھ کر آ جاؤ، جڑ جاؤ، ٹھیک۔ اور دوسرا کام یہ ہے اپنے کلچر کو بدلو، اپنے طور طریقوں کو بدلو، اپنی عملی زندگی کو درست کرو۔ ان نوجوانوں کو بتاؤ کہ بیٹا تم جس رخ پر جا رہے ہو وہ رخ صحیح نہیں ہے، اس میں عافیت نہیں ہے، اس میں تمہاری مستقبل کی جی صاحب تباہی ہے۔ کیسے گھٹکے کھا رہے ہمارے بچے۔ ابھی چند جو ہے 2 دن ہوا، مولانا کے بھائی کا انتقال ہو کے، مولانا مبین صاحب ان کے بھائی کا انتقال ہوا۔ ہم بہت سما 25 سال سے تقریباً ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، بڑے ہٹے کٹے بھائیوں میں پہلوان سمجھے جاتے تھے، بہت مضبوط، لیکن منہ کا کینسر ہو گیا۔ کینسر ہونے کے بعد 6-7 مہینے بیمار رہے، اور جب میں جو ہے میت کے دیدار کرنے کے لیے گیا تو خالی کہاں اتنا ہائٹ والا آدمی، بس خالی اتنا سا ٹکڑا، وہ بھی خالی ہڈیوں پہ چمڑا پڑا ہوا، کچھ نہیں۔ میں نے مولانا سے کہا کہ مولانا یہ کیا ہے؟ کہا کہ صرف 15 دن کے اندر پورا جسم گل گیا، صرف خالی چمڑا باقی ہے۔ اس دن 2 جنازے تھے، اور ایک بچہ اس کو لنگس کا کینسر ہو گیا، ٹی بی، کیا ہے گٹکے، کیا ہے گٹکے، کیا ہے گٹکے، گٹکے سے مرے، اس کا جنازہ اٹھانا، منہ پہ گٹکا ڈالنے کو ڈالا۔ اور ایک تجزیہ بھی سنو آپ حضرت، اس وقت پوری دنیا میں، کہاں ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ گٹکا 80% گٹکا صرف مسلمان نوجوان قوم استعمال کر رہے، صرف مسلم نوجوان استعمال کر رہے، جی صاحب پوری دنیا کا تجزیہ ہو رہا ہے 80% مسلمان طبقہ استعمال کر رہا۔ کیوں اپنی آمدنی کو تباہی دھکیل رہے ہو؟ صحت بھی برباد، پیسے بھی برباد۔ کیا کینسر کا علاج کا اتنا آسان ہے؟ کیا جی ایک سیکا لینے جاؤ پتہ چلتا، دواخانے کے سیڑھیاں چڑھو تب 50 بھاؤ کیا ہے معلوم ہوتا۔ کینسر کے علاج میں گھراں بک گئے، ماں کا زیور جسم رحم میں رکھنا پڑا، باپ کی زندگی بھر کی کمائی بڑھاپے میں بیٹھ کے سکون سے کھاؤں گا بولا، جی صاحب یہ بیٹے کی وجہ سے باپ ننگا خلاص ہو گیا، گھر بیچ کے بازار میں آ گیا۔ کیا کلچر ہے؟ یہ کلچر ہے ہمارا۔ ہجرت کے موقع پر سرکار کے گھر میں کھانا آیا، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے دسترخوان پہ کھانا آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا، جیسا آیا تھا ویسے ہی واپس چلے گیا۔ عرب میں کھانا نہیں کھائے تو دشمنی کی علامت، غصہ ناراض ہونے کی علامت۔ تو گھر والے فوراً واپس آئے، کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، کیا بات ہے آج آپ کھانا نہیں کھائے؟ کیا جواب دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ایوب
گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس کھانے میں کچی لہسن تھی، اس وجہ سے میں نے استعمال نہیں کیا۔ کچی لہسن، کچی پیاز استعمال کر کے مسجد میں آنے کی بھی ممانعت ہے، چونکہ نبی کے پاس ہمیشہ فرشتے آتے رہتے ہیں، اس لیے آپ نے کچی لہسن اور کچی پیاز کھانے سے منع فرمایا۔ اگر کھا لیا تو مسواک کرنا ضروری ہے اس کے لیے۔ تم بولو کچی لہسن رہنے سے نبی کھانا نہیں کھائے، گٹکے میں لہسن میں دونوں میں وہ کس میں زیادہ رہتی؟ تم بولو، ارے بولو نا جی، 420 میں، ہاں گٹکے میں، 420 کے زردے میں، برکلی میں، 777 میں، جی چبل جی صاحب 0 میں، پتہ نہیں کیا کیا نام آئے گی، 1000 میں، مانک چند میں۔ لہسن میں تو خالی اتنی رہتی، پیاز میں کتنی رہتی؟ اور یہی گٹکا کھانے والا اگر بازو آ گیا، برکلی مارنے والا بازو آ گیا، 777 مارنے والا بازو آ گیا، تو کیسا گھنٹہ چٹا پہ کیسی بول؟ ایسی بو لے کر بیوی کے پاس بھی جا رہا، بچوں کے پاس بھی جا رہا، گھر میں رہ رہا، اللہ کے دربار میں آ رہا، یہ دلندر مولوں کو قرآن پڑھ رہا، الحمدللہ رب العالمین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کون مغضوب ہے؟ تو ہے مغضوب، تو ہے ضال، گمراہ تو ہے، جو اللہ کا نام ایمان والے کی زبان سے کبھی بھی اللہ کا نام، نبی کا نام آ سکتا نہیں آ سکتا؟ کہا جی اس کی زندگی ٹکی ہوئی ہے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر۔ یہ دلندر منہ سے اللہ رسول کا نام کیسا؟ ان کا نام عبد الرزاق ہے، ان کا نام غلام رسول ہے، ان کا نام کچھ اور ہے، ناموں کے اندر بھی اللہ کا نام آتا نہیں آتا؟ یہ گٹکا کھا کو یہ دلندر منہ سے اللہ کا نام کیسا لیتا رہے؟ نبی کا نام کیسا لیتا؟ ہندوستان کے بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ان کے پاس ایک غلام تھا جو ان کے وضو کی خدمت کرتا تھا، ہمیشہ ان کو نام لے کر بلاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا نام لے کر نہیں بلایا بلکہ لقب کے ساتھ بلایا، تو آئے وضو کا پانی تو دے دیے، لیکن اب بادشاہ ناراض ہوا تو آدمی کتنا پریشان ہوتا، تیرے سے کیا تو بھی غلطی ہو گئی بھائی، جی ہمیشہ میرے کو نام لے کے بلاتے تھے، آج نام لے کے نہیں بلائے، جی وہ خیالات میں وضو کا پانی وضو کرا دیے، چلے گئے گھر میں بیٹھ گئے سوچ لیتے ہوئے کیا تو بھی ہوا کیا نہیں۔ 2 دن تک بادشاہ کے دربار میں نہیں آئے، بادشاہ دیکھے 100 بار انہوں نہیں آنا، کیا تو بھی مسئلہ ہے، ایک دن بلا بھیجے۔ اب بادشاہ کا بلاوا آیا، بولے تو ہے سو حلق بھی سک گیا، ہے میری باری۔ وہ ضمانت پیسہ تھا، ادب کا، احترام کا، بڑوں کو دیکھ کے آدمی سامنے نہیں جاتے تھے، ہم ہمارے والد صاحب کے سامنے کبھی بھی نہیں گئے، جب بھی گئے امی جان کے پلوں کو لے کے گئے، امی آگے ہم پیچھے رہتے تھے۔ آج بابا کے سامنے بیٹھ کے یوں ہلا رہے نہیں، بابا کے سامنے یہ پیر تیرے بابا کی طرف جا رہا، شرم ہے تیرے کو؟ اماں گھاس کھا رہی، باپ کا ادب نہیں سکھا گھر میں، اولاد کی تربیت ایسا ہوتی؟ بڑوں کے ساتھ سامنے کیسا بیٹھنا، کیسا کھانا، کچھ سکھائے؟ کوئی اسلامی تہذیب کا نام ہی نہیں ہے۔ یہاں کے دادا گیری کرے مسجد میں، میں صدر تو صدر، میں آزاد تو آزاد۔ بڑوں کے سامنے بیٹھنے کا یہ طریقہ ہے؟ بلاوا آیا، بادشاہ کی خدمت میں آئے، آنے کے بعد کہا جہاں بخشی ہو، سلام عرض ہے، سلام تو لے لیا، اس کے بعد بولے پہلے یہ بتاؤ تم 2 دن سے میرے دربار میں کیوں نہیں آئے؟ وہ بیچارہ کاٹے تو خون نہیں، پہلے ڈر کو آدھا ڈر کو تھا، بولا حضرت کچھ بھی نہیں ہوا، پرسوں آپ وضو کو پانی منگانے کے لیے ہر روز مجھے نام لے کر بلاتے تھے، لیکن اس دن آپ مجھے نام لے کر نہیں بلائے تو میرے کو ڈر ہوا کہیں میرے سے کیا غلطی ہو گئی، وہ سوچ لیتے ہوئے میں گھر سے باہر نہ نکلا 2 دن تک۔ بادشاہ وقت مسکرائے، مسکرا کر کہا کہ بات ایسی نہیں ہے، جس وقت میں وضو کرنے کے لیے آیا تھا میں پہلے سے بے وضو تھا، پہلے سے
بے وضو تھا، اور بے وضو کی تمہارا نام اللہ کے نام کے ساتھ عبداللہ تمہارا نام ہے، تاج الدین تمہارا نام ہے، عبد الرحمن تمہارا نام ہے، عبد القوی تمہارا نام ہے، جس میں اللہ کا نام ہے۔ تمہارا نام میں بے وضو کی حالت میں لیتا تو اللہ کا نام بے وضو کی حالت میں لینا پڑتا، اس لیے میں نے تم کو نام سے نہیں بلایا بلکہ صفت دے کر بلایا۔ یہ ہے کلچر ہمارا، یہ ہماری تہذیب ہے۔ آج ہمارے بچے کس رخ، ہم اپنی اولاد کو کدھر چھوڑ کے جا رہے، ذرا غور کرو۔ ایمان کی مضبوطی کا کام کریں، اپنے بچوں کے مستقبل کی ایمان کی فکر کریں، اور تیسرے قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیں۔ میں جہاں جا رہا ہوں یہ بول رہا ہوں، قرآن کے حلقے لگاؤ، مسجد میں امام صاحب سے زبردستی کمیٹی والوں سے گزارش کرو کہ ہماری ہر مسجد میں قرآن فجر کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد 5 منٹ 10 منٹ قرآن کا درس ہو، اللہ کا کلام۔ جی صاحب ہم کو سمجھایا جائے، 60 سال ہو گئے ہم نے جی صاحب قرآن نہیں سمجھا نہ سیکھا، ہم کو سکھاؤ۔ قرآن کے حلقے قائم کرو، اللہ سے اپنا تعلق جوڑو۔ یہ 3 کام ہیں جو اللہ کی نصرت کو حاصل کرنے کے ہیں۔ اگر ہم یہ 3 کام کریں گے انشاءاللہ اللہ کی نصرت ہوگی۔ اللہ کی مدد اگر آ گئی تو کوئی بھی ہمارا بال بیگا نہیں کر سکتا، ہماری عزت پھر سے آئے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے تم ایمان والے بن جاؤ، تم کو عزت دے گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ کہنے والے ہم بھی محتاج ہیں، ہم کوئی دودھ سے دھلے ہوئے نہیں ہے، ہم انسان ہیں، نہیں ہم سے بھی ہمارے اندر بھی بہت ساری خامیاں ہیں، لیکن کیا کریں، ہمارے اکابرین نے، ہمارے اساتذہ نے، ہمارے ماں باپ نے ہم کو یہ امانت دی اور کہا کہ بیٹا ہم تو دنیا سے جا رہے ہیں، یہ امانت اگلی نسل تک پہنچانا۔ ہمارے اساتذہ ہم کو پڑھا کر ہم سے یہ بولے تم کو ہم نے جتنا سکھایا ہے یہ دوسروں کو سکھانا، یہ ذمہ داری ہم کو یہاں تک لے کر آتی ہے اور آپ کے سامنے بولنے پر مجبور کرتی ہے، ورنہ ہم بھی محتاج ہیں، آپ بھی محتاج ہیں۔ سب مل کے اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالی ہمارے حالات کو درست فرما دے۔ دعا سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے اندر جو ہے میں نے سورۃ الکوثر کی ایک جو تفسیر انا اعطیناک الکوثر، الکوثر کے کیا معنی ہیں، اللہ تعالیٰ نے سرکار کی کیسی کیسی شان اس کے اندر بیان کی۔ جی وہ کتاب ہماری 4 جمعہ تقریباً 1 مہینے تک الکوثر کے اوپر ہمارے جمعہ کے خطبے ہوئے۔ وہ خطبوں کو بہت سے لوگوں نے تقاضا بھی کیا کہ بھئی کتاب کی شکل میں ہو تو گھر کی عورتیں بھی پڑھ لیں گی، کیونکہ ہم مسجد میں سن کے گھر کے عورتوں کو سناتے نہیں، وہ یہاں ہی جھٹک کو چلا دیں گے، یہاں کے مول صاحب یہاں کچھ، یہ دلندرا کی ہمارے گھر کو کئی کو بلکہ، تو گھر کی عورتوں کو نہیں معلوم، تو گھر کی عورتوں تک بات پہنچ جاتی۔ تو لیکن جب یہ کتاب چھپ کے آئی تو لاک ڈاؤن ہوا، اس کی وجہ سے آپ کی خدمت میں آنا بھی نہیں ہوا۔ یہ کتاب بس تھوڑے سے نسخے ہیں جو میں یہاں آج آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات قرآن کی تفسیر اس میں آپ دیکھیں گے، اللہ کے ایک جملے کے اندر کتنا بڑا مضمون پھیلا ہوا ہے، وہ بھی سرکار کی شان ہے اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کا کیا مطلب ہے؟ حوض کوثر ہے یا کوثر سے آپ کی مقبولیت، آپ کی عزت ہے، کیا کیا ہے، یہ سب تفصیلات اس کتاب میں آپ پڑھیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جاتے وقت میں آپ یہ کتاب لے کر جائیں، بلکہ ہماری خواہش ہے کہ آپ 2 نسخے نے، ایک خود رکھیں، ایک کسی کو تحفے میں دیں۔ قرآن اگر وہ بھی پڑھ کے ایک بات پر بھی عمل کر لیا تو ہمارے لیے جسم نجات کا ذریعہ ہے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم انا نسألک الصحة والعفة والأمان وحسن الخلق ولذا بالقدر، ربی اسألک خیر ما فی هذا اليوم وخیر ما بعدہ واعوذ بک من شرها وشر ما بعدہ، اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اے اللہ کرم کا، عافیت کا، سہولت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ آپ 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والے ہیں، آپ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے۔
اللہ رونے کا حکم ہے، رونا نہ آئے تو رونے والے کی چہرے بنانے کا حکم دیا گیا۔ اے اللہ ہمارے دل سخت ہو گئے نافرمانی کرتے کرتے، اے اللہ حرام حلال کی تمیز اڑ گئی، ہمارے قلب اے اللہ سخت ہو گئے۔ اے اللہ تیرے دربار میں رونا نہیں آتا، مخلوق کے سامنے تو ہم خوب روتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دل کی سختی کو نرمی سے بدل دیجئے۔ اے اللہ جو نعمت تیرے خوف سے رونے کی فرشتوں کو نہیں ملی، اے اللہ تو نے حبیب کے صدقے میں ہم کو عطا کیا، لیکن اللہ ہم کتنے ناقدر ہیں کہ تیرے سامنے بھی نہیں روتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ اپنی محبت کی بھیک عطا فرما دے، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ ایمان قوی نصیب فرما، مضبوط ایمان نصیب فرما، مضبوط اعتماد نصیب فرما، تیرے ذات سے ہونے کا یقین کامل نصیب فرما۔ اے اللہ مخلوق سے نظر ہٹا کر خالق پر لگانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دل تیرے ہاتھ میں ہے، تو جدھر چاہے پھیر سکتا ہے۔ اے اللہ اپنی اطاعت نبی کی اتباع کی طرف ہمارے قلوب کو پھیر دیجئے، اسلام پر ہمارے دلوں کو جما دیجئے۔ اے اللہ اس علاقے کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ علاقے کے تمام مسلمانوں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، وبائی بیماریوں سے، وبائی امراض سے، ابتلا اور آزمائشوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ اس عرصے میں جتنے لوگ آپ کو پیارے ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے، سب کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائیے۔ اے اللہ بہترین نعم البدل عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم کو بھی اپنے اپنے وقت پر کلمے والی موت نصیب فرما، ایمان کی حالت میں اے اللہ اپنے دربار میں آنے کی توفیق نصیب فرما، حادثات کی موت سے، وبائی امراض سے، اے اللہ اچانک موت سے، اے اللہ فرقہ وارانہ فسادات کی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ جو کچھ کہا گیا کہنے والا بھی محتاج ہے مولا، سننے والے بھی محتاج ہیں، اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لینے والا بنائیے۔ اے اللہ جو لوگ اے اللہ جن کے والدین دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ وہ آپ کے حوالے ہیں، آپ کے مہمان ہیں، اے اللہ ان کے ساتھ اے اللہ سہولت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما دیجئے، اے اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دیجئے۔ اے اللہ جو بن بیاہی لڑکیاں ہیں اللہ ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما دیجئے۔ اے اللہ اسراف سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جہیز کی لعنت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ نشے اور گٹکے کی اے اللہ لعنت سے ہماری اور پوری امت کے نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر طرف سے ہمارے ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اے اللہ آپ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں، ان کی تدبیروں سے کیا ہوتا ہے اللہ کرنے والی ذات آپ کی ہے۔ اے اللہ آپ اپنی نصرت کے نظارے دکھا دیجئے، اے اللہ ان کی اسکیموں کو ختم فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو ایک نیک بنا دیجئے، اللہ ہم سب کو ایک نیک بنا دیجئے، اپنے دربار کا حاشر باز بنا دیجئے، اے اللہ ہمیشہ تیرے در پہ حاضری کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے جائز مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ اللہ تیری نبی کی محبت میں رات دیر گئے، دن بھر کام کے تھکے ہوئے، اس کے باوجود تیرے نبی کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں، اللہ آج کے اس مجمع کو قبول فرما، اللہ قبول فرما لیجئے، اللہ ہم سب کو قبول فرما لیجئے، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ اس مجلس کو بہانہ بنا کر پورے علاقے میں ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے مساجد کی، مراکز کی، خانقاہوں کی، مدرسوں کی، دینی تحریکوں کی، اے اللہ ملی قائدین کی اے اللہ سب کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ ہم سب کی طرف سے نام بنام اپنے حبیب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پہنچا دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکر الغافلون۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ میں اپنی طرف سے